یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو ان مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور مال ہمارا ہے صرف تم کو دیا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن لا بیع فیہ ولا خلۃ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش۔ دنیا میں 3 چیزوں سے آدمی جی رہا ہے، لین دین کرتا ہے، پیسے آتے ہیں، قیامت کے دن لین دین بے و خرید نہیں ہوگی۔ ثروت اور وجاہت استعمال ہوتی ہے دوستی، ولا خلۃ سفارشیں چلتی ہے، ولا شفاعہ۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر بڑے ظالم ہیں۔ اگر ان ظالموں کے خلاف آپ نے پوری طاقت استعمال نہیں کی، بوجہ مال نہ ہونے کے طاقت نہ رہی، تو کافر غالب آ جائے گا، سب چھین لے گا تجھ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارا دیا ہوا مال دین پر خرچ کرو، کیونکہ کافر بڑے ظالم ہیں۔ تو کافروں کا ظلم توڑنے کے لیے جہاد کے لیے انفاق ضروری ہے۔ آیات کا آپس میں تعلق۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارشیں چلے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی سب کچھ ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی۔ یہ ایک آیت میں ہے، اور اللہ کا تذکرہ اس میں 18 جگہ مظہراً اور مضمراً ہے۔ اللہ ایک، ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تأخذہ کا ضمیر 5، لہو کا ضمیر 6، من ذا الذی کے اندر صلہ 7، یشفع کے اندر ضمیر 8، عندہ 9، بإذنہ 10، ولا یحیطون بشیء من علمہ 11، بما شاء 12، وسع کرسیہ کا ضمیر 13، ولا یؤودہ 14، و15، العلی 16 و 17، العظیم 18۔ 18 جگہ ایک آیت کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، مظہراً اور مضمراً۔ اس لیے یہ بڑی آیات میں سے کہلاتی ہے، اور آیت کی تاثیر ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں شر سے، جنات سے، شیاطین سے بچاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی۔ الحی زندہ ہے اور زندہ رکھے گا، حیات دینے والا وہی۔ القیوم وہ خود قائم ہے اور کو بھی قیام وہی دیتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ نیند سے پہلے جو جھٹکا لگتا ہے نا اس کو اونگ کہتے ہیں، اونگ کی دوا۔ عام طور پر انسان جب تھک جاتا ہے اور دیر تک جاگتا ہے، خود بخود اس کو نیند آتی ہے، اور نیند سے پہلے اونگتا ہے۔ فرمایا نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے؟ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں نفی شفاعت قہری، اور شفاعت ثابت ہے، یہ ہے اثبات شفاعت مرضات، شفاعت باذن اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہیں ان کے پیچھے۔ آگے جو لوگ گزرے ہیں جو اعمال گئے، پیچھے جو لوگ آنے والے ہیں جو ہم نے اعمال چھوڑے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ نہیں گھیر سکتے کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسی اس کی آسمان و زمین سے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ بخاری شریف میں
کتاب تفسیر کے اندر سعید ابن جبیر کہتے ہیں کرسیہ اے علم، تعبیر کرسی سے ہے، اصلاً تو خدا تعالیٰ کی علم اور قدرت ہے۔ یہ نہیں کہ باقاعدہ میز ہے اور کرسی ہے، اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے عرش بچھا ہوا ہے جیسے کہ مجسمہ کہتے ہیں اور مشبہہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل تقی الدین سبکی کبیر نے اپنی کتاب السیف الثقیل میں کی ہے۔ اصل میں ابن قیم نے ایک قصیدہ کہا ہے القصیدۃ النونیہ، ابن قیم الظفیر، اس کے رد میں تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی ہے السیف الثقیل فی رد قصیدہ نونیہ لابن قیم الظفیر، کاشکار، اور اس پر بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کا مقدمہ اور تعلیق ہے۔ امام بیہقی نے مسائل اسماء و صفات مفصل لکھا، اس پر بھی شیخ زید الکوثری کا حاشیہ ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے اللہ یستہزئ میں اور الف لام میم میں کہ متشابہات ایک بالکل محض ہے من کل الوجوہ، اور ایک متشابہ من وجہن ہے۔ یہ متشابہ من وجہن ہے۔ کرسی تو آپ اور ہم پہچانتے ہیں، کرسی کو کرسی کہتے ہیں لیکن شان الہی کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک مذہب یہ ہے کہ ان کو جو کا تو رہنے دے، اس کو ابرار کہتے ہیں، تفویض کہتے ہیں۔ تنزیل کے ہاں بھی ہے التفویض مع التنزیل، اور دوسری جماعت متکلمین فقہاء کی ہے، وہ مناسب تعویل کرتے ہیں، جیسے بخاری میں سعید ابن جبیر نے تعویل کی، امام بخاری بھی معولہ میں سے۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسیع اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ولا یعود حفظہما، اور تکا نہیں سکتی ہے اس کو دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ آدھا یعودوں کے معنی آتے ہیں وزنی چیز جب آدمی سر پر رکھے اور اس کی گردن ادھر ادھر مڑتی ہے وزن کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو تکا نہیں سکتی ہے دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ اللہ اکبر۔ العلی کے معنی بھی بڑے ہیں اور العظیم کے معنی بھی بڑے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، یعنی اللہ بلند مرتبہ اور بزرگ شان والے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الاسد ترجمہ کرتے ہیں اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ مولانا اشرف علی صاحب کہتے ہیں وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد کہتا ہے اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ عبد الستار غیر مقلد کہتا ہے اور وہی وہ بلند مرتبہ بڑا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کہتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ ڈپٹی نذیر کہتے ہیں وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے۔ مولانا ادریس کاندیلوی کہتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ راؤ فرمان علی شیعہ کہتے ہیں وہی بڑا عالی شان بزرگ برتر ہے۔ مختلف تراجم کی سیر۔